سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر عبداللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین نے تہمت لگائی۔ عبداللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین نے امی جان کے اوپر بہت بڑا الزام لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پہ تشریف لے گئے، جہاد کا سفر تھا۔ جب واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ اس موقع پر ایک مہاجر صحابی اور انصاری صحابی کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ مہاجر صحابی نے کہا او مہاجرین میری مدد کرو، انصاری نے کہا او انصاریوں میری مدد کرو، میری ہیلپ کرو۔ مہاجرین اکٹھے ہو گئے، انصاری اکٹھے ہو گئے۔ معاملہ طول پکڑنے والا تھا، لڑائی بڑھنے والی تھی۔ کس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، اللہ کے نبی معاملہ طول پکڑنے والا ہے، لڑائی بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ آپ علیہ السلام کو جو ہی پتہ چلا، آپ تیز قدموں کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ نے مہاجرین کو بلایا، انصاریوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تم کیا نعرہ لگا رہے تھے؟ او مہاجرین میری مدد کرو، او انصاریوں میری مدد کرو۔ یہ جاہلیت کے نعرے ہیں، ان نعروں کے اندر عصبیت کی بو پائی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب صحابہ کو سمجھایا، مہاجرین کو سمجھایا، انصاریوں کو سمجھایا، تو بڑے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے معافی مانگی، یا رسول اللہ چند نوجوانوں سے غلطی ہو چکی ہے، ہم نوجوانوں کی طرف سے معذرت کرتے ہیں، سوری کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے معاملے کو ختم فرما دیا، معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ آپ علیہ السلام اپنے خیمے کی طرف تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین یہ بھی موجود تھا۔ اس نے اس موقع پر ایک جملہ کہا، لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جب ہم مدینہ لوٹ کے جائیں گے تو مدینہ کے معززین ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے۔ اس نے اپنے آپ کو معزز کہا اور نبی علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ سخت بے ادبی گستاخی کا جملہ استعمال کیا۔ آپ علیہ السلام کو کسی نے جا کے بتلایا، یا رسول اللہ عبداللہ بن ابی سلول یوں کہہ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے انتقامی جذبات کا اظہار نہیں فرمایا، آپ علیہ السلام نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر شروع کرو، سفر شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس عبداللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ یہ پکے سچے مخلص صحابی تھے۔ جب بچے کو پتہ چلا میرے والد نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، حضور کی شان میں بے ادبی کی ہے، مدینہ طیبہ کے انٹری راستے کے اوپر کھڑا ہو گیا، داخلی راستے کے اوپر کھڑا ہو گیا، تلوار نیام سے باہر نکالی،
ابا سامنے سے آ رہا تھا۔ بیٹے عبداللہ نے اپنے والد عبداللہ کی طرف دیکھ کے کہا آج تو مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، اگر تو نے ایک قدم بھی مدینہ کی سرزمین پہ رکھا میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا، آج تو مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو والد کہنے لگا تو میرا بیٹا ہے، میں تیرا باپ ہوں، کچھ تو خیال کر۔ تو بیٹا کہنے لگا باپ بعد میں ہوگا، تو پہلے میرے حضور کا گستاخ بن چکا ہے، تو نے حضور کی گستاخی کی ہے، تو نے کہا تھا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، میں آج تجھے مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکوں گا، اگر تو میرے قریب آیا میں تیرا سر قلم کر کے رکھ دوں گا۔ کسی نے جا کر حضور کو بتلایا، اللہ کے نبی بیٹے نے والد کا راستہ روک لیا، بیٹا والد کو مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہا۔ میرے محبوب تشریف لائے، بیٹے کے پاس پہنچے، بیٹا تیرا والد ہے، والد کا راستہ چھوڑ دے۔ بیٹے نے کہا یا رسول اللہ آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، جی چاہتا ہے آج اس گستاخ کا سر قلم کر کے میں آپ کے قدموں کے اندر ڈال دوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بیٹا میں والدین کے قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، اپنے والد کا راستہ چھوڑ دے۔ ایک طرف تو بیٹے کا یہ جذبہ تھا باپ کا سر قلم کر دو، جب حضور کا فرمان آیا والد کا راستہ چھوڑ دو، جذبات وہیں پہ ٹھنڈے پڑ گئے، سیڈ پہ ہو گئے۔ والد مدینہ کے اندر چلا گیا، حتیٰ کہ چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد جب رئیس المنافقین، منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی سلول کا آخری وقت آیا، دنیا سے چلا گیا، تو بیٹا دوڑتا ہوا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، یا رسول اللہ والد دنیا سے جا چکا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک قمیص، جبہ یا چادر عبداللہ کو دی اور فرمایا اپنے والد کو اس چادر کے اندر کفن دے دینا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرنا، حضور کس کے لیے قمیص عطا کر رہے ہیں؟ جس نے حضور کی بیوی کے اوپر تہمت لگائی تھی، جس نے حضور کے بارے میں گستاخانہ جملے استعمال کیے، اللہ کے نبی اپنی قمیص اس کو دے دیتے ہیں۔ اور میرے پیغمبر نے یہ بھی ارشاد فرمایا نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ جس نے آپ کی بیوی کے اوپر، ام المؤمنین والمؤمنات، عفیفہ کائنات، صدیقہ کائنات کے اوپر تہمت لگائی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا، حتیٰ کہ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ جب نماز جنازہ پڑھنے کا معاملہ آیا، حضرت عمر پیچھے کی جانب سے آئے، میرے محبوب کی چادر کے کونے کو پکڑ لیا، یا رسول اللہ جس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں یہ تو منافق ہے، پورا مدینہ جانتا ہے، منافقین کا سردار ہے، اسی نے آپ کی بیوی کے اوپر تہمت لگائی تھی، اسی نے آپ کے بارے میں گستاخانہ جملے بولے تھے، آپ اس کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے میری نماز جنازہ کی برکت سے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ آپ قریب تشریف لے گئے، جنازہ پڑھایا یا نہیں پڑھایا مختلف روایات ہیں۔ آپ علیہ السلام کے اوپر میرے اللہ نے قرآن اتار دیا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، محبوب اس کی مغفرت کی دعا مانگے یا نہ مانگے میں نے اس بندے کو معاف نہیں کرنا۔ اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا مانگیں گے، میں نے اس بندے کو معاف نہیں کرنا۔ میرے پیغمبر نے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا میرے صحابہ میرا اللہ فرما رہا ہے 70 مرتبہ بھی نماز جنازہ پڑھاؤ گے تب بھی میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ میرے پیغمبر نے کیا فرمایا میرے صحابہ اگر میرا اللہ مجھے یوں فرماتا 71 مرتبہ نماز جنازہ پڑھاؤ گے تب معاف کروں گا، میں 71 مرتبہ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ جب ہماری کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، ایک دادا کی اولاد ہوتی ہے، ایک باپ کا خون ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں مرنا جینا ختم ہے،
تو نے میرے گھر نہیں آنا، میں آج کے بعد تیرے گھر نہیں آؤں گا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی چیز کی تعلیم دی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو محبت تقسیم کرنے والے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، بول چال ختم ہو چکی ہے، اللہ نے آج بھی ہمیں موقع عطا فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات کو بحال کر لیں۔ اپنوں کے ساتھ کبھی بھی تعلق نہیں توڑا جا سکتا، اپنے ہی انسان کے کام آتے ہیں۔ اپنوں کے ساتھ تعلقات جوڑ کے رکھیں گے، ناراضگیاں، لڑائیاں، جھگڑے یہ ہو جاتے ہیں، بندہ ان کے اوپر مٹی ڈال کے، بندہ ان جھگڑوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہ کوئی بات نہیں، جو میرے محبوب کے اخلاق تھے میں انہی اخلاق کو اپنانا چاہتا ہوں۔ جب بندہ حضور کے اخلاق کو اپناتا ہے تو یہ بندہ مرتے دم تک رشتہ داری کو نبھانے والا بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے اندر تورات لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے تورات پڑھ کے سنائی تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے، موسیٰ تورات تو بڑی سخت ہے، اس کے مطابق عمل نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے آزادانہ زندگی گزاری ہے، تورات کے مطابق عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، موسیٰ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ تورات اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے؟ آپ اپنی طرف سے بنا کے لے کے آئے ہیں، ہمارے قبیلے کے چند افراد آپ کے ساتھ کوہ طور پہ جائیں گے، یہ جا کے یا تو اللہ کو دیکھ لیں یا اللہ کی آواز سن لیں۔ اللہ فرمائے ہاں میں نے موسیٰ کو تورات دی ہے، تب ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندوں کو تیار کرو۔ 70 افراد کو تیار کیا گیا۔ 70 افراد کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے جا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا، اپنا نمائندہ بنایا۔ ہارون، لوگوں کی تربیت آپ نے کرنی ہے، لوگوں کو آپ نے سمجھانا ہے، لوگوں کو تعلیم آپ نے دینی ہے، آپ نے پوری قوم کو سنبھالنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نمائندہ بنا کر تشریف لے گئے۔ جب چند دنوں کے بعد واپس تشریف لائے، قوم کو دیکھا، قوم بچڑے کی پوجا کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، ایک جانور کو سجدے کر رہی ہے، جانور سے مانگ رہی ہے، نظر نیاز منت بچڑے سے کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام توحید کے معاملے میں بڑا سخت تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور غصے کے اندر اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کے بالوں کو پکڑ لیا۔ جب بھائی نے موسیٰ کی طرف دیکھا کہ موسیٰ کو اتنا غصہ آ چکا ہے، موسیٰ جلال میں آ چکے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ نہیں کہا موسیٰ بھائی مجھے چھوڑ دو، بلکہ ہارون علیہ السلام ایک رشتہ یاد کرواتے ہیں، یبن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں کے بیٹے موسیٰ، جس ماں کا تو بیٹا ہے اسی ماں کا میں بھی بیٹا ہوں۔ موسیٰ، جس ماں کی گود میں تو کھیلتا رہا اسی ماں کی گود میں میں بھی کھیلتا رہا۔ موسیٰ، جس گھر کے آنگن میں تو نے تربیت پائی ہے اسی گھر کے صحن میں پرورش میں نے بھی پائی ہے۔ موسیٰ، اگر میرا لحاظ نہیں کرنا کوئی بات نہیں، کم از کم ماں کے رشتے کا تو لحاظ کر لو، ماں کے رشتے کا تو خیال کر لو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ماں کی ذات نہیں آئی، ماں کی باتیں نہیں آئی، ماں کا صرف لفظ آیا، امی، اماں، ماں، جب یہ لفظ آیا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ ماں کا نام سنتے ہی موسیٰ کا جلال جمال میں تبدیل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی کے بالوں کو چھوڑ دیا۔ میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، جب دو بھائی گھر کے اندر لڑتے ہیں، چھوٹا بڑے کا گریبان پکڑتا ہے، بڑا چھوٹے کو
تھپڑ مارتا ہے، ماں بیچ میں آ جاتی ہے، ماں آ کے بچوں کو چھڑاتی ہے، بیٹا کیا آپ ماں کی بات نہیں مانو گے؟ تو بچے غصے میں آ کر کہہ دیتے ہیں پرے ہو جا، سائڈ پہ ہو جا، ہم آج ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ ماں منت سماجت کرتی ہے، سر سے دوپٹہ اتار کر بچوں کے پاؤں میں ڈال دیتی ہے، بچے تب بھی غصہ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ماں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے کہ بچوں تم تو میرا خون ہو، میری اولاد ہو، اپنے جھگڑے کو ختم کرو۔ لیکن آج کے دور کے اندر ماں کے سامنے آنے کی وجہ سے بھی بچے جھگڑے ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیا ماں کا اتنا بھی حق نہیں بنتا ماں کہے جھگڑا ختم کر دو، بچہ لمحوں کے اندر جھگڑا ختم کر دے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے میں تشریف لے گئے۔ جب وہ علاقہ فتح ہوا، آپ علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما تھے، تو کس نے آ کے بتلایا یا رسول اللہ ایک عورت کو لایا جا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو آپ کی بہن شیما کہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی شیما کا نام سنا تو فوراً کھڑے ہو گئے۔ شیما حضور کی رضائی بہن ہے۔ جب شیما قریب آئی، شیما بوڑھی ہو چکی تھی، شیما زمین پر بیٹھنے لگی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بہن شیما آج تو مٹی کے اوپر نہیں بیٹھے گی۔ میرے پیغمبر نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے زمین پہ بچھائی اور بہن کی طرف دیکھ کے فرمایا بہن شیما آ نبوت کی کالی کملی کے اوپر بیٹھ جا، آ نبوت کی پاکیزہ چادر کے اوپر بیٹھ جا، آ نبوت کی اس چادر کے اوپر بیٹھ جس کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے حقیقی بہن نہیں ہے، رضائی بہن ہے، رضائی بہن کو اپنی نبوت والی چادر پہ بٹھایا، آپ نے دودھ پیش کیا، آپ نے کھجوریں سامنے رکھی۔ میرے پیغمبر نے شیما کی طرف دیکھ کے فرمایا بہن شیما ذرا وہ حالات تو بتلا، میں چھوٹا ہوتا تھا تو مجھے گود میں اٹھا کے جنگل کی طرف بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتی تھی۔ شیما اپنے بھائی کی تعریف کرنا شروع کر دیتی ہے۔ شیما کہنے لگی بھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چھوٹے تھے میں آپ کو گود میں اٹھا کے جنگل کی طرف بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتی تھی۔ دوپہر کا وقت ہوتا، بادل کا ٹکڑا سایہ کر دیا کرتا تھا، جس پتھر کے اوپر پاؤں پڑتا تھا وہ بھی موم ہو جاتا تھا۔ جب میں جنگل کے اندر پہنچتی میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتی حتیٰ کہ آپ میری گود میں ہوتے۔ بکریاں تھوڑی دیر چرنے کے بعد میرے قریب آ کے بیٹھ جاتی، بکریاں بھی آپ کے چہرے کو تکتی رہتی اور میں بھی آپ کے چہرے کا دیدار کرتی رہتی۔ جب ایک بہن اپنے بھائی کی تعریف کرتی ہے تو بھائی محمد کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ ایک بہن کی زبان سے تعریف کے بول سنیں۔ بہن تعریف کرتی ہے۔ جتنے بھی نوجوان موجود ہیں میں تمام نوجوانوں سے کہوں گا تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگیوں پہ غور کریں، کیا ہماری بہنیں ہماری تعریف کرتی ہے یا ہماری شرارتوں کی وجہ سے وہ تنگ آ جاتی ہے؟ بہنیں کئی مرتبہ اپنے بھائیوں کی شرارتوں کی وجہ سے تنگ کرنے کی وجہ سے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کر دیتی ہے، اللہ اس زندگی سے تو موت ہی اچھی ہے، اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اگر ہم اپنی بہنوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں، بہنوں کو اتنا پریشان کرتے ہیں، پھر تو حضور کے غلام نہ بنے، پھر تو حضور کا عشق نصیب نہ ہوا، پھر تو حضور کی محبت نصیب نہ ہوئی۔ اگر آج کا بچہ، آج کا بیٹا اپنی بہن کو جا کے تھپڑ مار دیتا ہے، کیا یہ حضور کا غلام ہے؟ اگر آج کا بھائی اپنی بہن کے بالوں کو کھینچ لے، اپنی بہن کو دھکا دے دے، کیا یہ حضور کا غلام ہے؟ کیا حضور کی محبت دل کے اندر رکھنے والا ہے؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے غلطی بھائی کی ہوتی ہے لیکن معافی بہن مانگ رہی ہوتی ہے، بھائی پھر بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور کئی مرتبہ بھائی غصے میں آ کے کہہ دیتا ہے میں آج کے بعد تجھ سے نہیں بولوں گا۔ بہن کہتی ہے بھیا اگر تو نہیں بولے گا پھر میں کس کے ساتھ بولوں گی؟ بہن کہتی ہے بھیا مجھے روزانہ سکول چھوڑ کے آنا، یونیورسٹی چھوڑ کے آنا، مدرسے کے دروازے پہ چھوڑ کے آنا۔ بھائی اتنا غصے کے اندر ہوتا ہے، کہتے جا جا میں آج کے بعد تجھ سے نہیں بولوں
बोलूँगा, तुझे फलां जगह छोड़ के भी नहीं आऊँगा। बहन की आंख में आंसू आ जाते हैं, हाथ जोड़ के मुआफ़ी मांगती है, सॉरी करती है, लेकिन भाई को फिर भी तरस नहीं आता। कहते मैं तेरे साथ गुफ्तगू नहीं करता, मैं तेरे साथ नहीं बोलता। यही नौजवान जो अपनी बहन से बोल चाल ख़त्म कर देता है, इसने ट्रिप पे जाना होता है, इसने दोस्तों के साथ सैर सपाटे पे जाना होता है, सर्दियों का मौसम होता है, दिसंबर जनवरी का महीना होता है, दिसंबर की लंबी रात होती है, नौजवान घर में दाखिल होता है, अम्मी मैंने ट्रिप पे जाना है, मैंने सुबह सवेरे निकलना है, मेरे कपड़े धुले हुए हैं। माँ की तरफ से जवाब मिलता है, बेटा तूने बताया तो नहीं, तेरे कपड़े धुले हुए नहीं है। नौजवान कहते अम्मी मुझे कपड़े चाहिए, 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। माँ कहती बेटा तबीयत खराब है, दिसंबर की लंबी रात है, सर्दियों का मौसम है, पानी ठंडा है, सहन खुला है, मैं आपको कपड़े धो के नहीं दे सकती। माँ तो कई मरतबा इनकार कर देती है, लेकिन कंबल के अंदर, रजाई के अंदर, लिहाफ के अंदर लिपटी हुई एक मासूम बारीक सी आवाज आती है, भैया आपके कपड़े मैं धो के देती हूँ। वो बहन उसी वक्त उठती है, सारे कपड़े उठा के सहन के अंदर बैठ जाती है। कई मरतबा लॉन्ड्री का इंतजाम नहीं होता, कपड़े धोने के लिए छत का इंतजाम नहीं होता, वो खुले सहन के अंदर बैठकर सर्दियों के मौसम में कपड़े धोना शुरू कर देती है। कभी ठंडा पानी डालती है, कभी बुरश लगा रही होती है, कभी साबुन लगा रही होती है, सरफ लगा रही होती है, हत्ता कि कभी कपड़ों को निचोड़ने की, खुश करने की फिक्र में होती है, हत्ता कि फिर इस्त्री की भी फिक्र होती है, कभी कपड़े बैग के अंदर पैक कर रही होती है, कभी जूते पॉलिश कर रही होती है। इस बहन को पूरी रात नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि भाई के कपड़े भी तैयार करने हैं, बैग भी तैयार करना है, ब्रीफ केस मुकम्मल तैयार करना है, जूते भी पॉलिश करने हैं। ये पूरी रात एक लम्हे के लिए सोने के लिए बिस्तर पे नहीं आती। क्या बहन को नींद नहीं आती? क्या बहन का जिस्म नहीं थकता? पूरा दिन तो बेचारी वो काम करती रही, जापानी मशीन की तरह काम करती रही, और अब पूरी रात भाई की खातिर जागती है। सुबह सवेरे का वक्त होता है, जाके भाई को उठाती है, भाई आपकी गाड़ी का टाइम हो चुका है। ये उठता है, इस्त्री वाले कपड़े मिल जाते हैं, पॉलिश वाले जूते मिल जाते हैं, ब्रीफ केस तैयार मिल जाता है, इसे पानी सर्दियों के मौसम में गर्म मिल जाता है। ये तैयार होके जब घर से निकल रहा होता है, बहन पीछे से दौड़ के आती है, भैया भैया। भाई रुक जाता है, बहन जाके उसके हाथ के अंदर चंद रुपए पकड़ा देती है। भाई पूछता है ये क्या? तो बहन जवाब देती है, अब्बू की तरफ से, अम्मी की तरफ से जो रोजाना का खर्च मिलता है मैं बचा बचा के रखती हूँ, किसी दिन तो काम आएगा। भैया ये पैसे रख लो, इन पैसों के साथ टिकट खरीद लेना, आप खाना खरीद लेना, आप नेस्ले की बोतल खरीद लेना, आप खाने की कोई और चीज खरीद लेना। वो बहन इतना ख्याल करती है, वो बहन नकदी भी थमा देती है, लेकिन भाई को पता नहीं क्या होता है, लम्हे के अंदर अपनी बहन के ऊपर हाथ उठाने के लिए तैयार हो जाता है। क्या बहन अल्लाह इसलिए अता फरमाते हैं कि बहनों को थप्पड़ मारे जाए? क्या अल्लाह बहन इसलिए अता फरमाते हैं कि बालों को पकड़ के खींचा जाए? क्या अल्लाह बहन की नेमत इसलिए अता फरमाते हैं कि बहन को मुक्के मारे जाए, धक्का दिया जाए? बहन की कदर व कीमत उस भाई से जाके पूछे जिसकी एक भी बहन नहीं है। बहन की कदर व कीमत उस जोड़े से जाके पूछे जिसकी शादी को साल हा साल गुजर चुके हैं, औलाद नहीं हो रही, झोली औलाद की नेमत से खाली है। वो जोड़ा रब की बारगाह में दुआ करते, अल्लाह अगर बेटा नहीं देना तो कम से कम रहमतों वाली बेटी अता कर दे। वो भी बेटी की दुआ कर रहा होता है, और ये भाई अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो जाता है, उसी बहन के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं। कई मरतबा बहनों से ताल्लुकात तोड़ के अल्लाह के रास्ते में निकल जाते हैं, कई मरतबा किसी और इलाके के अंदर निकल जाते हैं। कहते बहन मैंने तुझसे नहीं बोलना, और अगर बहन शादीशुदा हो तो उसके साथ भी बोलचाल ख़त्म कर लेते हैं। कहते तेरे खावंद ने मुझे यूं कहा था, मेरे भांजे ने मुझे यूं कहा था, मैं आज के बाद तेरे दरवाजे पे नहीं आऊँगा। भाई बहन ने तो कुछ नहीं कहा ना, आपके भांजे ने कहा है। आपको और भांजे का मामला बहन को बीच में लेके क्यों आते हो? आपको और बहनोई का मामला, आपको और दूल्हे भाई का मामला
बहन को बीच में क्यों लेके आते हो? बहन को बीच में लाके रगड़ते हैं कि इसके बेटे ने यूं कहा था, लिहाजा मैं बहन के साथ नहीं बोलता। चुनाचे ईद वाला दिन होता है, ईद वाले दिन बहन अपने बच्चों को तैयार करती है, गुस्ल करा के नए कपड़े पहना के ईदगाह की तरफ रवाना कर देती है, बच्चों को मीठा भी खिला देती है। जब बच्चे ईद की नमाज पढ़ के घर के अंदर दाखिल होते हैं, माँ के चेहरे की तरफ देखते हैं, माँ के होंठ खुश्क होते हैं, माँ के जिस्म पे वही चांद रात वाले कपड़े होते हैं। बच्चे पूछते हैं, अम्मी आपने हमें तो खीर खिला दी, आपने हमें तो जर्दा खिला दिया, आपने हमें तो सविया खिला दी, आपने मीठा खिला दिया, खुद मीठा क्यों नहीं खाया? अम्मी आपके होंठ जो रोजे की हालत में खुश्क नजर आ रहे थे, आज भी वो होंठ खुश्क नजर आ रहे हैं। अम्मी ईद वाले दिन तो अच्छी चीजें खाई जाती है, अच्छी चीजें बनाई जाती है। अम्मी आपने ईद के लिए नए कपड़े तैयार किए थे, अम्मी आपने खुद कढ़ाई की थी, अम्मी खुद सिलाई की थी, अम्मी वो कपड़े क्यों नहीं पहने? अम्मी आप वो कपड़े कब पहनेंगी? अम्मी आपको देखना चाहते हैं, आप उन कपड़ों के अंदर खूबसूरत नजर आएंगे। बच्चे अपनी माँ के सामने जब ये बात करते हैं, माँ बेचारी की आंख में आंसू आ जाते हैं, माँ आंसू को छुपाने की कोशिश करती है, छुपा नहीं सकती, छोटे बच्चे की नजर पड़ जाती है। बच्चा माँ से पूछता है, अम्मी क्यों रो रही है? अम्मी बतलाए ना, ईद वाला दिन तो रोने का नहीं होता, ईद वाला दिन तो खुशियों का होता है। कभी उससे ईदी ली जाती है, कभी इससे ईदी ली जाती है। अम्मी आज भी आप रो रही है, आज भी आंसू बहा रही है। माँ रो के अपने बच्चों को जवाब देती है, बेटा मैं तुम्हारे मामू का इंतजार कर रही हूँ, जब तक तुम्हारे मामू नहीं आएंगे मैं उस वक्त तक कपड़े नहीं पहनूंगी, उस वक्त तक मीठा नहीं खाऊंगी। ईद वाला दिन होता है, बहन को किसका इंतजार होता है, किसकी फिक्र होती है? उसे अपने भाई की फिक्र होती है, भाई का इंतजार होता है, लेकिन भाई के पास इतनी फुर्सत नहीं होती ईद वाले दिन अपनी बहन के घर जाके दुआ सलाम कर सके, बहन के सर पे जाके शफकत वाला हाथ रख सके। आप हजरात ने कभी गौर किया या नहीं किया, जब बंदा बहन के दरवाजे पे जाता है, 1 किलो मिठाई का डब्बा ले जाए या चंद जूस के डब्बे ले जाए, अपनी बहन के हाथ में पकड़ा देता है, दिल खुश हो जाता है। बहन सबको बतलाती है, मेरा भाई आया था, मिठाई का डब्बा लेके आया था, वो जूस के डब्बे लेके आया था, फुला चीज लेके आया था। बंदा घर से निकलते वक्त अपनी बहन के हाथ में 100 रुपए का नोट ईदी के तौर पे रख देता है, 500 का नोट रख देता है, 1000 का नोट रख देता है। ये अमाउंट तो बड़ी है, बंदा 10 रुपए का नोट भी बहन को दे दे, वो भी संभाल के रख लेती है, खर्च नहीं करती। क्यों खर्च नहीं करती? अपने बच्चों को बताती है, आज तुम्हारा मामू आया था, मुझे पैसे दे के गया था। कभी सास को जाके बता रही होती है, आज मेरा भाई आया था, मुझे 1000 का नोट दे के गया था। कभी अपनी नंदों को बता रही होती है, मेरा भाई आया था, मुझे पैसे दे के गया था। बहन को पैसे मिलते हैं, भाई बहन के दरवाजे पे जाता है, खाने की चीज ले जाता है, उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। पूरे घर के अंदर खुशी होती है कि आज भाई आया है, ये लेके आया है। लेकिन कई मर्तबा भाई को इतना गुस्सा आता है, ईद वाले दिन भी अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार नहीं होता। आखिर क्यों? हमारे दिल इतने पत्थर क्यों बन जाते हैं? हमारे दिलों के अंदर इतनी सख्ती क्यों आ जाती है? अपने ही खून के साथ ताल्लुकात क्यों ख़राब कर लेते हैं? जब आप अपने घर से एतिकाफ़ करने के लिए निकल रहे थे, आपने कहा था अम्मी मैंने एतिकाफ़ पे जाना है, तो उस वक़्त बहन की आवाज़ भी आई होगी, भैया आप एतिकाफ़ के लिए जा रहे हैं, आप कपड़े पहनेंगे, सारी तैयारी मैं करके दूंगी। वो किसी को बहन ने बैग उठा के दिया होगा, किसने कहा होगा भैया ये सामान आपका पड़ा हुआ है, मुझे भी दुआओं में याद रखना। आप हजरात ने गौर किया होगा, जब बंदा घर के अंदर होता है या शादीशुदा बहन के दरवाजे पे जाता है, बंदा जब घर से निकल रहा होता है, बहन दरवाजे तक छोड़ने के लिए आती है, बहन दरवाजे पे आके खुदा हाफिज कहती है, दरवाजे पे आके फी अमानिल्लाह कहती है, दरवाजे पे आके कहती है अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत करे, अल्लाह मेरे भाई को नुकसानात से बचाए। ये बहन अपने भाई का इतना ख्याल करती है, बहन को इतनी दुआएं देती है, लेकिन ये भाई अपनी बहन के ऊपर हाथ क्यों उठाता है?
کسی بھائی کو اللہ ہر بہن کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر بہن کو سلامت رکھے۔ موت ہر کسی کے اوپر آنی ہے۔ اگر اعتکاف کے اندر کسی کے پاس فون آ جائے کہ آپ کی بہن فوت ہو چکی ہے، وہ اعتکاف توڑے گا؟ نہیں توڑے گا۔ وہ اعتکاف کو بھول جائے گا، وہ اپنے روزے کو بھول جائے گا، وہ یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ اعتکاف توڑنا چاہیے نہیں توڑنا چاہیے، کہے گا بہن کا انتقال ہو چکا ہے۔ بہن بھی ایک تھی، ایک ہی بہن تھی، وہ دنیا سے جا چکی ہے، میں نے اس کو جا کے چہرہ دیکھنا ہے، میں نے جا کے اس کے چہرے کی زیارت کرنی ہے۔ بہن فوت ہو جائے تو ہر کوئی چہرہ دیکھنے کا متمنی ہوتا ہے، جب تک وہ چہرہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتا ہے۔ آخر اس چہرے کو اس وقت کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ جب تک وہ چہرہ گھر کے اندر ہوتا ہے اس وقت تک اس کا خیال کیوں نہیں رکھا جاتا؟ اور کئی مرتبہ بھائی غصے میں آ کے یوں بھی کہہ دیتے ہیں، بہن میرا تیرا تعلق اتنا خراب ہو چکا ہے، تیری اولاد مرے گی، میں ماموں اور بھائی ہونے کے ناطے جنازے کے اندر بھی شرکت نہیں کروں گا۔ اتنی ناراضگی ہوتی ہے، پوری زندگی کے لیے جینا مرنا ختم کر لیتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے۔ 2-4 دن کی زندگی ہے، زندگی گزر جائے گی۔ جوانی، موت صرف بڑھاپے کے اندر نہیں آتی، موت جوانی کے اندر بھی آتی ہے، موت بچپن کے اندر بھی آتی ہے۔ اگر بہن کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہو اور بہن فوت ہو جائے تو کیا کہتے بعد میں امی کے سامنے، امی کاش میں اپنی بہن کے ساتھ مرنے سے پہلے بول لیتا، کاش میں اس کی زندگی کے اندر تعلقات کو ٹھیک کر لیتا۔ مرنے کے بعد تو ہر کوئی فکر کرتا ہے، مرنے کے بعد تو ہر کوئی یاد کرتا ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ زندگی کے اندر بہن کو اتنا خوش کیا جائے کہ اس کی زبان کے اوپر ہر وقت اپنے بھائی کی تعریف کے بول ہوں۔ جب بہنوں کی زبان پر بھائیوں کے لیے تعریف کے بول ہوتے ہیں وہ بھائی کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کے لیے ہر وقت بہن کی دعائیں نکل رہی ہوتی ہے۔ جب بہن بار بار اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنے بھیا کے لیے دعا کرتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس بھائی کو ناکام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ بچے نے امتحان دینا ہے، امی ابو کے پاس گیا، ابو دعا کرنے امتحان کے اندر اچھے نمبر آ جائیں، ماں بھی بیٹھی ہوتی ہے، بہن بھی موجود ہوتی ہے، ماں دعا بعد میں دیتی ہے، بہن کی زبان سے دعا پہلے نکل جاتی ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے فکر کرتی ہے۔ امتحان بھائی نے دینا ہوتا ہے، تہجد کی نماز بہن پڑھ رہی ہوتی ہے، امتحان بھائی دینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، مصلی کے اوپر وقت بہن گزار رہی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے دل کے اندر محبت رکھی ہوتی ہے، اللہ نے دل کے اندر پیار رکھا ہوتا ہے۔ جب بھی کسی بھائی کی بہن کے ساتھ لڑائی ہو جائے، جب بھی بھائی اپنی بہن کے اوپر ہاتھ اٹھائے، اس وقت تھوڑی دیر کے لیے تصور کرنا کہ یہ اسی ماں کی بیٹی ہے جس ماں کا میں بیٹا ہوں، اس نے اسی ماں کے پیٹ سے جنم لیا جس ماں کے پیٹ سے میں نے جنم لیا ہے، اس نے اسی ماں کی چھاتی کا دودھ پیا ہے جس ماں کی چھاتی کا دودھ میں نے پیا ہے، یہ اسی ماں کی گود میں کھیلتی رہی جس ماں کی گود میں میں کھیلتا رہا، یہ اسی ماں کے سامنے تربیت پاتی رہی جس ماں کی نگاہوں کے سامنے میں نے تربیت پائی، یہ اسی ماں کی گود میں پرورش پاتی رہی جس ماں کی گود میں میں نے پرورش پائی ہے، یہ اسی ماں کا خون ہے جس ماں کا میں خون ہوں، یہ میرے باپ کی بیٹی ہے جس باپ کا میں بیٹا ہوں۔ جب بندہ بھائی بہن کے چہرے کی طرف دیکھ کر ماں باپ کو یاد کرتا ہے جن کا میں بیٹا یہ بھی ان کی بیٹی ہے، تو بندہ تعلقات خراب کرتا ہے، بول چال ختم کرتا ہے، بندہ تعلقات توڑ دیتا ہے، کبھی بھی نہیں توڑتا۔ اور جب گھر کے اندر بہن بڑی ہوتی ہے، ماں چلی جاتی ہے، تو بڑی بہن کو کیا کہتے
کہتے ہیں ماں کے جانے کے بعد یہ ماں کی جگہ پہ ہے، یہ ماں کی جگہ پہ ہے۔ بہن کو تو ماں بنا دیا جاتا ہے، لیکن آج کا نوجوان اسی بہن کو گالی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اسی بہن کو تھپڑ مار دیتا ہے۔ اور کئی مرتبہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں جو کچھ آتا ہے وہی بہن کو زور سے دے مارتے ہیں۔ کبھی بھی میں بچوں سے کہوں گا، جوانوں سے کہوں گا، کبھی بھی بہن کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اللہ نے بہن کی نعمت اس لیے عطا فرمائی ہے محبت کا معاملہ کیا جائے، پیار کا معاملہ کیا جائے۔ میرے پیغمبر نے جہاں بیٹیوں کی فضیلت ارشاد فرمائی، بہنوں کی فضیلت ارشاد فرمائی، اللہ جس کو دو بہنیں عطا کرتا ہے ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، شادی کے بعد بھی ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، شادی کے بعد بھی خبر گیری کرتا ہے، اللہ اس کو جنت کے اندر میرے ساتھ ایسے اکٹھے فرمائیں گے جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہے۔ بہن کے ساتھ محبت کی وجہ سے حضور کی رفاقت نصیب ہوگی۔ تو کبھی بھی اپنی بہنوں کے ساتھ تعلقات خراب نہ کریں، زندگی کے اندر تعلقات کو بحال رکھیں۔ میں نے جتنی باتیں کہی ہیں یہ باتیں سچ ہے غلط ہے؟ سچ ہے یا غلط ہے؟ اگر کوئی بیان سننے والا یہ کہہ دے کہ یہ تو بیان کے اندر مرچ مسالہ لگایا گیا ہے، پھر وہ غلط یا میں غلط؟ اس کی وجہ کیا، غلطی کی وجہ کیا ہوگی؟ کہ میں نے دکھتی رگ کے اوپر انگلی رکھی ہے۔ جس کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، جب اس خرابی کو بیان کیا جائے پھر اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ وہ کہتے ہیں ایسے بیان نہیں ہونے چاہیے، بیان ایسے کریں کہ بس گناہ معاف ہو جائے، بخشش ہو جائے۔ بہنوں کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں ایسی چیزیں بیان نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ممبر و محراب سے بیان نہیں ہوگی تو پھر کہاں سے بیان ہوگی؟ اگر آپ حضرات یہاں سے سیکھ کے نہیں جائیں گے تو کہاں سے سیکھیں گے؟ اگر یہ چیز آپ کو یہاں پہ نہ بتلائی گئی تو پھر کہاں آپ کو بتانے والا ہوگا؟ اگر مسجد کے اندر آپ نے ان چیزوں کو نہ سیکھا تو بعد میں کوئی آپ کو سکھا سکتا ہے؟ آپ حضرات جتنے بھی اس وقت اعتکاف کے لیے تشریف لائے ہیں، غربت یاد ہے یا بھول چکے ہو؟ مہنگائی بھول چکے ہیں نا؟ کوئی ٹینشن نہیں ہے دکان کی، کوئی فکر نہیں ہے چینی کتنے روپے کلو ہو گئی، فروٹ کتنا مہنگا ہو گیا، کوئی فکر نہیں ہے۔ یہاں پہ آئے سکون کی زندگی۔ مجھے تو چند دوست رات بھی بتا رہے تھے حضرت عید کے بعد بھی کوئی نفلی اعتکاف کی ترتیب بنا لیں تاکہ عید کے بعد بھی 3 دن کے لیے آپ کے ساتھ نفلی اعتکاف کریں۔ وجہ کیا ہے؟ سکون ہے یہاں پہ۔ یہاں پہ ہر اعتبار سے اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، اس لیے ہر بندہ یہ نیت کرے کہ میں نے تعلقات کو بنا کے رکھنا ہے، میں نے ہر کسی سے جوڑ کے رکھنا ہے۔ اپنا بھائی ہے سینے سے لگانا ہے، بہن ہے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھنا ہے، بہن بڑی ہے تو جا کے سر جھکا دینا ہے۔ کیوں جھکانا ہے؟ کہ بڑی بہن ماں کی جگہ پہ ہوتی ہے، بڑی بہن کی دعائیں ملتی ہیں۔ جب اس طریقے سے تعلقات ہوں گے انشاءاللہ سینے کے اندر ٹھنڈ پڑ جائے گی، اللہ سکون عطا فرمائیں گے۔ اور جتنے بھی حضرات موجود ہیں جن کو اللہ نے بہنوں کی نعمت عطا فرمائی ہے، جب آپ گھروں کو جائیں گے، آپ کی بہن ملتان کے اندر رہتی ہے، جس محلے کے اندر، جس شہر کے اندر آپ کا گھر ہے، بہن بھی وہیں رہتی ہے، تو بہن کو عیدی دینے کے لیے ضرور جانا ہے۔ بندے کی منگیتر ہو تو عیدی بھیجی جاتی نہیں بھیجی جاتی؟ جی۔ اور کئی مرتبہ نوجوان کہتے ہیں کہ میں خود کیک کے مارٹ سے یہ چیز لے کے آؤں گا، میں چیز ویلیو پہ جاؤں گا، چیز اپ پہ جاؤں گا، مال آف کینٹ میں جاؤں گا، خود یہ تحفہ لے کے آؤں گا اور پھر بتاؤں گا میری جان میں خود لے کے آیا ہوں۔ ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، صرف نسبت طے ہوئی ہے اور چیزیں خریدنے کے لیے جا رہا ہے۔ بہن کہتے بھیا یہ 50 روپے لو اور مجھے شوارما تو لا کے دے دینا۔ کہتے میں تجھے شوارما لا کے دوں؟ یہاں پیسے بھی منگیتر نے نہیں دیے، مطالبہ بھی اس نے نہیں کیا، اور کہاں جاتا ہے؟ مال آف ملتان میں، چیز ویلیو میں، کے مارٹ میں حسین گئی کہ بہترین لے کے آؤں گا۔ اور جن کے پاس پیسے پھر زیادہ ہوتے ہیں کہتے میں دراز سے منگوا لیتا ہوں، اور پھر اس کو فون کر کے کہتے میری جان 1 ہفتہ پہلے آرڈر دیا تھا تیری خاطر،
تیرے لیے یہ کر دوں، تیرے لیے وہ کر دوں، پتہ نہیں ایسی کوئی باتیں کی جاتی ہیں۔ اگر بندہ یہ باتیں اپنی ماں کو کہہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا درجات عطا فرمائیں گے۔ تو بہنوں کو عیدی ضرور دینی ہے، بہنوں کو عیدی ضرور دینی ہے۔ اگر کسی کی گنجائش نہیں ہے تو بہن کو عید والے دن فون کر لینا، بہن کو عید والے دن سلام دعا کر لینا۔ اور کئی مرتبہ لوگوں کو دیکھا جن کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں میں نے عید کے بعد سب سے پہلا فون تجھے کیا ہے، وہ کہتے تھوڑی دیر کے بعد کرنا، امی آ گئی ہے۔ اور اگر یہ بہن کو فون کرے، بہن میں نے عید کے بعد سب سے پہلے تجھے فون کیا، اچھا پھر تو آج میرے لیے خوشی کی اور بڑی بات ہے کہ آج بھائی نے سب سے پہلے مجھے یاد کیا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، امی والی کو یاد رکھنا ہے، دوسری کو یاد رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کیا تمہیں نفلی نماز سے زیادہ افضل عمل نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تمہیں نفلی روزے سے زیادہ افضل عمل نہ بتا دوں؟ جی اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نفلی صدقات سے زیادہ افضل عمل نہ بتا دوں؟ جی اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نفلی نماز، نفلی روزے، نفلی صدقات سے زیادہ افضل عمل اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھنا ہے۔ رشتہ داروں کے اندر بہن بھی آ جاتی ہے، رشتہ داروں کے اندر بھائی بھی آ جاتا ہے، رشتہ داروں کے اندر ابو امی بھی آ جاتے ہیں، اور رشتے کے اندر انسان کی بیوی بھی آ جاتی ہے۔ اگر بنا کے رکھیں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ ایک بھی نفل نماز نہ پڑھے، اللہ تب بھی بندے کو رشتہ داری نبھانے کی وجہ سے نفلی نماز کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ شیما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شیما کی طرف دیکھ کے فرمایا بہن شیما اگر تو چاہے میں تیرے لیے مدینہ طیبہ کے اندر مکان بنا دوں، اگر تو چاہے رہائش کا انتظام کروں گا، میں تیرے لیے کھانے کا انتظام کروں گا، اگر واپس جانا چاہتی ہے واپس چلی جا، میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت شیما کہنے لگی بھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں واپس جانے کو پسند کرتی ہوں، اپنے علاقے کو ترجیح دیتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسے تو راضی میں محمد بھی راضی، جیسے تو راضی میں محمد بھی راضی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا میرے صحابہ میری بہن شیما کے کتنے بندوں، قبیلے کے کتنے بندوں کو قیدی بنایا گیا ہے؟ یا رسول اللہ تقریباً 300 بندوں کو قیدی بنایا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آج اپنی بہن شیما کے اکرام میں ان 300 قیدیوں کو آزاد کر دیتا ہوں۔ 300 بندوں کو چھوڑ دیا، کس کی وجہ سے؟ بہن کی وجہ سے۔ جب شیما 300 قیدیوں کو لے کر اپنے علاقے میں پہنچی ہوگی تو علاقے والوں نے پوچھا ہوگا تمہیں رہائی کیسے ملی، تمہیں نجات کیسے ملی؟ تو یک زبان ہو کے 300 بندوں نے بلند آواز سے کہا ہوگا شیما کی وجہ سے، شیما کی وجہ سے۔ پورے علاقے کے اندر نام شیما کا گونج رہا ہوگا۔ یہ نام کا گونجنا شیما کے تذکرے کس کی وجہ سے ہوئے؟ یہ بھائی کی وجہ سے ہوئے۔ بھائی نے اپنی بہن کو اتنی عزت عطا فرمائی کہ علاقے کے اندر بھی چرچے ہو رہے تھے۔ ہم رشتوں کا خیال کرنے والے بنے۔ ہمارے یہ رشتے ٹوٹتے کیوں ہیں؟ بھائی بہن کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، چچا بھتیجے کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، خاوند بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے انشاءاللہ ایک بیان خاوندوں کے لیے کرنا ہے اور وہ آخری دن کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جا کے ناراضگی نہیں کرنی، محبت کا اظہار کرنا ہے۔ وہ خاوند یہ سمجھتے ہیں کہ بس محبت وہاں سے ملے، ہم محبت نہ دیں۔ یہ والد اولاد کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ رشتوں کے ٹوٹنے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر بندہ اپنا حق مانگتا ہے، دوسرے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
خاوند اپنی بیوی سے اپنا حق تو مانگتا ہے لیکن بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب بیوی کے حقوق ادا کرنے کا معاملہ آتا ہے کہتے میں کمزور ہوں، میں حقوق ادا نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں۔ کیا مرد بیوی کے مقابلے میں کمزور ہو سکتا ہے؟ ہرگز کمزور نہیں ہو سکتا۔ الرجال قوامون علی النساء، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وللرجال علیہن درجہ، ہم نے مردوں کو، خامدوں کو بیوی کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، مردوں کو عورتوں کے اوپر درجہ نصیب ہوا۔ اللہ نے مرد کو عورت کے مقابلے میں قوی بنایا، مضبوط بنایا، نگران بنایا۔ جب مرد کو یہ کہتے میں حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو پھر آپ جب بیوی سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ میرے حقوق ادا نہیں کر رہی، تو آپ نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی، خود ہی اپنے گھر کے نظام کو خراب کر دیا۔ اگر آپ اس سے اپنے حقوق مانگتے ہیں تو آپ بھی تو اس کے حقوق ادا کرنے والے بنے۔ جب دونوں طرف سے حقوق کا تبادلہ ہوتا ہے اللہ اسی گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ مرد کیا بیوی کے مقابلے میں مضبوط، اللہ نے نگران بنایا، لیکن ایک موقع پہ عورت بیوی شیرنی بن جاتی ہے۔ شیرنی نہیں، شیر۔ بتا دوں، جب شادی ہوتی ہے تو بیچارہ مرد دلہا اتنا ڈر کانپ رہا ہوتا ہے کہ بارات کے اندر 100 بندوں کو لے کے جاتا ہے، اور دلہن بیچاری اکیلی آتی ہے۔ اکیلی آتی نہیں آتی، یہ 100 بندوں کو، 150 بندوں کو لے کے جاتا ہے، کہتے بارات میں ساتھ جانا ہے، پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے، اور وہ پہلے دن اکیلے آتی ہے۔ اتنی تو شیر ہوتی ہے۔ تو ہم حقوق ادا کرنے والے بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خاوندوں کے حقوق ارشاد فرمائے، بیویوں کے حقوق بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلائے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ازواج مطہرات کو محبت دی۔ رشتوں کے ٹوٹنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، وہ پورے گھر کے اوپر اپنا مزاج مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جیسے میرا مزاج ہے تو ویسے میری بہو چلنے والی بنے، جیسے میرا مزاج ہے یہ بچے بھی اسی مزاج کو اپنانے والے بنے۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے ہر انسان کی شکل و صورت کو مختلف بنایا، اللہ تعالیٰ نے لہجہ، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہر چیز کے اندر اختلاف رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کے لہجے کے اندر اختلاف رکھا ہے۔ جتنے بھی حضرات اس وقت موجود ہیں، کسی ایک بندے کی شکل دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ مدرسہ ریاض النساء میں اس وقت جتنی عورتیں موجود ہیں، کسی عورت کی شکل و صورت دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، کسی کا بولنا نہیں ملتا، کسی کا مزاج آپ اس کے اندر نہیں ملتا۔ اللہ نے ہر چیز کو مختلف بنایا ہے۔ بلکہ میں یہاں پہ ایک بات کروں، اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو مستند دستخط ہے وہ اس انگوٹھے کے دستخط ہیں۔ آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، آپ سے فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں، آپ سم نکلوانے کے لیے جاتے ہیں، فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں، نادرا کے دفتر میں جاتے ہیں، سرکاری ادارے میں جاتے ہیں، فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں۔ آج کے دور میں فنگر پرنٹ کے ذریعے چوروں کو پکڑنا آسان ہو چکا ہے۔ سب سے زیادہ مستند دستخط اس انگوٹھے کے ہیں۔ ہم پہلے کہا کرتے تھے یہ انگوٹھا چھاپ ہے، یہ سائن بھی نہیں کر سکتا، اور آپ جس ادارے کے اندر آج جاتے ہیں سائن کے ساتھ انگوٹھا بھی لگوایا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس انگوٹھے کے اندر جو لکیریں رکھی ہیں، اللہ نے یہ لکیریں مختلف بنائی ہیں۔ پوری دنیا کی اس وقت آبادی تقریباً 7 ارب کے قریب ہے۔ 7 ارب انسانوں میں ایک بندے کے ہاتھ کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے بندے کے ساتھ میچ نہیں کرتی، لکیریں نہیں ملتی۔ جب اللہ نے لکیروں کے اندر اختلاف رکھا ہے، اللہ نے پوروں کے اندر اختلاف رکھا ہے، تو کیا اللہ نے مزاج کے اندر اختلاف نہیں رکھا؟ مزاج بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائے ہیں۔ کبھی
کبھی بھی انسان اپنا مزاج مسلط کرنے کی کوشش نہ کرے. اگر کوئی ہمارے مزاج کے مطابق نہیں چلتا کوئی بات نہیں, ہم اس کی باتوں کو سہنے والے بن جائیں, برداشت کرنے والے بن جائیں. اگر ہم نے صبر کر لیا, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اللہ صبر کے اوپر بھی بغیر حساب کے اجر عطا فرما دیتے ہیں. صبر کر لیں, صبر کے اوپر اللہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں. ایک خاوند گھر کے اندر داخل ہوا, بیوی سامنے موجود تھی. خاوند اپنی بیوی کی طرف دیکھ کے مسکرا پڑا, بیوی خاوند کی طرف دیکھ کے مسکرا پڑی. تو بیوی نے اپنے خاوند سے کہا, تو بھی جنتی میں بھی جنتی, تو بھی جنتی میں بھی جنتی. خاوند نے پوچھا وہ کیسے؟ بیوی کہنے لگی, جب آپ میری طرف دیکھتے ہیں تو میرے نئے نقشے بھی اچھے ہیں, میرے پاس حسن و جمال بھی ہے, میں خوبصورت بھی ہوں, تو آپ مجھے دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور جب میں آپ کی طرف دیکھتی ہوں آپ کا رنگ کالا ہے, آپ کے نئے نقشے کوئی بہترین خوبصورت نہیں ہے, میں آپ کو دیکھ کے صبر کر لیتی ہوں, اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتی ہوں کہ میرے ماں باپ نے جہاں میرا کر دیا میں اسی کے اوپر راضی ہوں. میں آپ کو دیکھ کے صبر کرتی ہوں, شکر کرنے والا بھی جنتی اور صبر کرنے والا بھی جنتی. کیا اللہ نے محبتیں عطا فرمائی تھی, اللہ نے کیا پیار عطا فرمایا تھا. اور اگر نوجوان کو اس کی چاہت کے مطابق دلہن نہ ملے تو کہتے چڑیل مل گئی, تو وہاں محبتیں قائم ہوں گی؟ جی محبتیں قائم ہوں گی. میں ایک علاقے کے اندر بیان کرنے کے لیے گیا, میں نے وہاں گالی کے عنوان پہ بیان کیا. گالی دینا جائز ہے نا؟ بیان کرنے کے بعد جب ہم فارغ ہوئے, اچھا ایک میں لطیفہ بھی آپ کو سنا دوں. لطیفہ میرے ساتھ ہوا, میں کسی دیہات کے اندر بیان کے لیے گیا تو میں نے وہاں پہ گالی کے اوپر بیان کیا. ایک بندہ بیان کے دوران کھڑا ہو گیا, بوڑھا تھا, تو سرائیکی زبان میں کہنے لگا, ان بندہ سارے جو پیسے نہ دے وے اسا مندہ ہی نہ کڈوں. یعنی میں نے کسی کو پیسے قرض کے طور پہ دیے ہوئے ہیں, اب وہ میرا قرض نہیں دے رہا تو کیا میں اس کو گالی نہ نکالوں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس سے قرضہ لینا ہے تو اس کو مندہ بھی نکالنا ہے, اس کو گالی بھی نکالنی ہے. میں حیران ہو گیا کہ کیا جواب دوں بابا جی کو. اچھا میں جب بیان سے فارغ ہوا تو میرے پاس ایک شخص آیا, الحمدللہ سنت نبی چہرے کے اوپر, سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی, کہنے لگا حضرت یہ سارا بیان تو آپ نے میرے اوپر کیا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے آپ کو الہام ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں ہوتا, پیروں کو الہام ہوتا ہے. کہتے نہیں سارا بیان میرے اوپر ہوا ہے. کہتے میری بیوی کے ساتھ بنتی نہیں ہے, تقریباً 10 12 15 سال ہو چکے ہیں. کہتے جب بھی میری لڑائی ہوتی ہے تو میں اپنی بیوی سے کہتے او اللہ میاں کی گاں, کیا کہتا ہوں؟ کہتے میں اس کو یہ کہتا تھا لیکن مجھے کچھ کہتی نہیں تھی. آج ہماری صبح لڑائی ہوئی, جمعہ کا دن ہے, تو میں نے غصے کے اندر اس کو کہا او اللہ میاں کی گاں, تو اس نے مجھے آگے سے جواب دیا او اللہ میاں کے جوٹے. جیسے کہا تو ویسے اس کو کیا ملا؟ اگرچہ یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اللہ بھی استعمال کروں, اللہ کی کوئی گاں ہوتی ہے. اور پھر بیوی نے جواب بھی اسی صورت میں دیا, چونکہ صحبت کا اثر بھی تو ہوتا ہے, جیسے کرو گے جیسا کہو گے تو ویسا ہی جواب ملے گا. محبت دو گے تو محبتیں ملیں گی, نفرتیں تقسیم کرو گے تو آگے سے نفرتیں ملے گی. بیوی زیادہ کپڑوں کی بھوکی نہیں ہوتی ہے, کہتے تھوڑی سی ہوتی ہے, تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ ہوتی ہے. ہماری جو عورتیں ہوتی ہیں وہ سن رہی ہوں گی, عورتیں اپنے خاوندوں سے کہتی ہیں کہ آپ نے مجھے کپڑے نہیں لے کے دیے, میرے پاس کپڑے نہیں ہیں, پتہ نہیں تو کیسا میرا دلہا ہے کپڑے نہیں لے کے دیتا. اور جب خاوند الماری کھولتا ہے یا کہتا ہے کہ فلاں الماری کے اندر سامان رکھ لو, یہ وہاں پہ رکھ لو, کہتے الماری کے اندر کپڑے رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. ایک طرف کہتے کپڑے نہیں ہے اور دوسری طرف کیا کہتی ہیں کپڑے رکھنے کی جگہ نہیں ہے.
تو باتوں کے اوپر کیا کریں؟ صبر کر لیا کریں، مزاج اپنا مسلط نہ کیا کریں، نرمی اختیار کیا کریں۔ کئی مرتبہ دوسرا بندہ جذبات میں آ کے بات کہہ دیتا، خاموشی سے سنتے رہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ بندہ جب سہنے والا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والی ذات بھی کوئی نہیں ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور 25 دسمبر جو کرسمس ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، ان کی پیدائش کے اوپر منایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے میری طرف اولاد کی نسبت کی، عیسیٰ اللہ کا بیٹا، عزیر اللہ کا بیٹا، مریم اللہ کی بیوی، فرشتے اللہ کی بیٹیاں، لوگوں نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی، اللہ فرماتے ہیں لقد جئتم شیئا ادا، یہ اتنی بڑی بات ہے، اگر میں چاہوں تو ان کے اوپر آسمان گرا سکتا ہوں، میں چاہوں تو زمین پھاڑ سکتا ہوں، میں چاہوں تو پہاڑ گرا سکتا ہوں۔ کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، ان لوگوں نے میری طرف اولاد کی نسبت کی ہے۔ اگر اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی جائے، اللہ نے قرآن کے اندر ناراضگی کا اظہار فرمایا میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ 25 دسمبر کو آسمان گرا دیتے ہیں؟ نہیں گراتے۔ اللہ 25 دسمبر کو زمین کو پھاڑتے ہیں؟ نہیں پھاڑتے۔ اللہ پہاڑوں کو گراتے ہیں؟ نہیں گراتے۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ان کی توبہ کے انتظار میں ہوتے ہیں، اللہ ان کی باتوں کو سن کے صبر کر لیتے ہیں۔ اگر آج کے دور میں ہم نے گھر کی چار دیواری کے اندر باتوں پہ صبر کر لیا، ہماری نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے گی، ہم اللہ کے پیارے بن جائیں گے۔ جب ہماری نسبت اللہ کے ساتھ ہوگی، اللہ اپنے محبین کی جماعت میں شامل فرما لیں گے۔ رشتوں کے ٹوٹنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا زبان پہ کنٹرول نہیں رہا۔ ہم جو کچھ سوچتے ہیں زبان پہ لاتے وہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ بزرگ فرماتے ہیں پہلے سوچو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ ہر بات کہنے سے پہلے سوچا کرے میں نے یہ کہنا ہے یا نہیں کہنا۔ جب بندہ سوچ سمجھ کے گفتگو کرتا ہے، کبھی بھی رشتوں کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہمیشہ کے لیے اس انسان کی زبان پھسلتی ہے، ہمیشہ کے لیے وہ بندہ رشتے توڑتا ہے جو سوچ سمجھ کے گفتگو نہیں کرتا۔ میں چند مہینے پہلے ایک علاقے کے اندر گیا تو مجھے میرے میزبان نے بتلایا کہ حضرت ہمارے علاقے کے اندر ایک نوجوان کی شادی ہوئی، شادی کو بھی چند مہینے گزرے تھے، میاں بیوی LCD کے اوپر، سکرین کے اوپر قسطوار کوئی ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ ڈرامے کے اندر ایک سین ایسا آیا کہ ڈرامے کے اندر جو اداکار تھا تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب یہ میاں بیوی اس ڈرامے کو دیکھ رہے تھے، شادی کو چند مہینے گزرے تھے، خاوند کے اوپر پتہ نہیں کیا ہوا، اپنی زبان کے اوپر جذبات کے اوپر کنٹرول نہیں تھا، بیوی پاس بیٹھی تھی، اس کا نام لے کے اس کی ران پہ زور سے ہاتھ مار کے کہا جا میں نے بھی تجھے 3 طلاقیں دے دی۔ ایک لمحے کے اندر اپنے گھر کو برباد کر لیا، ایک لمحے کے اندر اپنے رشتے کو توڑنے والا بن گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ زبان پہ کنٹرول نہیں تھا۔ اور ہم یہ چیزیں جہاں سگنل ہوتا ہے، ٹریفک نے رکنا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ہمیں وہاں بھی نظر آتی ہے۔ لوگوں کا زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا، کوئی آگے نکلنے کی کوشش کرتا، کوئی ادھر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں پہ لائن کا پھاٹک بند ہوتا ہے، اب ایک لائن نے یوں لگنا ہے، دوسری گاڑی نے ادھر سے آنا ہے، ایک نے ادھر سے جانا ہے، تب گاڑیوں کی کراسنگ صحیح ہو سکتی ہے، آنے جانے میں کوئی تنگی نہیں ہوتی۔ ایک لائن پہلے سے لگی ہوئی ہے، دوسرا بندہ آتا ہے تو اپنی گاڑی اپنی لائن جا کے بنا لیتا ہے، اس کے اوپر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے، کہتے تو نے گاڑی کھڑی کر لی، تو نے یہ کر دیا، تو نے وہ کر دیا۔ زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ہاتھ گریبان کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ چھوٹی باتوں کی وجہ سے سینے کے اندر گولیاں اتار دی جاتی ہے، اور پھر بعد کے اندر افسوس کرتے ہیں کہ مجھے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا،
اپنی زبانوں پہ کنٹرول کریں۔ رشتوں کے ٹوٹنے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر سے برداشت ختم ہو چکی ہے، ہمارے اندر برداشت نہیں رہی۔ ہم لمحوں کے اندر ہیپر ہو جاتے ہیں، لمحوں کے اندر جذبات میں آ جاتے ہیں۔ غصہ انسان کے اندر ایک روحانی بیماری ہے۔ یہ کسی کو زیادہ غصہ آنا کوئی جنات نہیں ہوتے، کسی کو زیادہ غصہ آتا ہے تو یہ جادو کی علامات نہیں ہے، یہ اندر روحانی بیماری ہے۔ اس غصے کا علاج کروانا ہوتا ہے، اس غصے کے لیے ذکر و اذکار کرنا ہوتا ہے۔ جب تک بندہ بے جا غصے کا علاج نہیں کروائے گا، بیماری بڑھتی چلی جائے گی۔ نوجوان غصے میں آتے ہیں، جب گھر سے نکلتے تو کیا کرتے؟ دروازے کو زور سے مارتے ہیں تاکہ محلے کو پتہ چلے کہ میرے اندر شیطان آیا ہوا ہے۔ اور کئی مرتبہ غصے کے اندر برتنوں کو توڑ دیتے ہیں، کئی مرتبہ موبائل کو غصے کے اندر توڑ دیتے ہیں، کئی مرتبہ کوئی اور نقصان کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب بھی غصہ آئے تو بھاگتے مسجد کے اندر آ جائے، امام صاحب کی جھولی میں موبائل ڈال دیں۔ کوئی ڈالے گا ایسے؟ کہتے مسجد میں غصہ نہیں آتا، گھر میں غصہ آتا ہے، امی کے سامنے غصہ آتا ہے، چھوٹے بھائی پہ غصہ آتا ہے، کمزور پہ غصہ آتا ہے۔ جس کو بے جا غصہ آتا ہے اپنے غصے کا علاج کروائیں۔ بے جا غصہ آتا ہے، وضو کیا کریں، ہر وقت باوضو رہیں۔ بے جا غصہ آتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ ہر وقت غصہ آتا رہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھیں۔ بیٹھنے کی حالت میں غصہ آتا ہے تو کھڑے ہو جایا کریں، کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آتا ہے تو چلنا شروع کر دیا کریں۔ ایک گھر کے اندر رہنے کی وجہ سے غصہ آتا ہے تو گھر سے نکل کر باہر چلے جائیں۔ جگہ تبدیل کرنے کی وجہ سے غصے کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحشی آئے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا وحشی کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اچھا وحشی یہ تو بتلا تو نے میرے چچا امیر حمزہ کو کیسے شہید کیا تھا، تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا؟ حضرت وحشی نے پوری کارگزاری سنائی، میں نے امیر حمزہ کی آنکھیں بھی نکال دی، میں نے کان بھی کاٹ دیے، یہ بھی کیا۔ حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وحشی اگر تو ایمان قبول کر لے اللہ تیرے اس گناہ کو معاف فرمائیں گے، لیکن آج کے بعد تو نے میرے سامنے نہیں آنا۔ کیوں؟ جب میں تجھے دیکھوں گا مجھے اپنا چچا یاد آ جائیں گے، مجھے غصہ آ جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے وحشی کو بتلا دیا کہ تیری طرف دیکھنے کی وجہ سے چچا کی یاد پر غصہ آ جائے گا، اس لیے آج کے بعد میرے سامنے نہیں آنا۔ آپ نے وحشی کی جگہ کو تبدیل کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جس پر غصہ آتا ہے یا تو اس کی جگہ کو تبدیل کر دیا جائے یا بندہ خود اپنی جگہ کو تبدیل کر لے۔ وحشی بھی حضور کے نقش قدم پہ چلنے والے، حضور کی اتباع کرنے والے۔ میرے پیغمبر نے ایک مرتبہ فرمایا تھا وحشی سامنے نہ آنا۔ حضرت وحشی نے اس بات کو پلے باندھ لیا اور مرتے دم تک ایک مرتبہ بھی حضور کے سامنے نہیں آئے۔ حضور کی صحبت میں آتے تھے تو پیچھے آ کے بیٹھتے تھے، حضور کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے۔ تو غصے کا علاج یوں کیا کریں۔ تو کتنی وجہ ہو گئی رشتوں کے ٹوٹنے کی؟ نمبر 1 موبائل کا نہ ملنا۔ موبائل نہیں ملتے رشتے توڑتے نہیں توڑتے۔ نمبر 1 وجہ، نمبر 1 وجہ جی برداشت۔ تو تیسرے نمبر پہ جا، ابے پہلا نمبر تو بتا۔ ہاں نمبر 1 کہ ہم حق تو مانگتے ہیں لیکن حق دینے کے لیے تیار، اگر حق لیں تو حق دینے والے بنے۔ نمبر 2 مزاج کو جب مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ نمبر 3 زبان پہ کنٹرول نہیں رہا۔ نمبر 4 برداشت ہمارے اندر سے ختم ہو چکے۔ برداشت اپنے اندر پیدا کریں، رشتے انشاءاللہ یوں ہو جائیں گے۔ جب رشتے مضبوط ہوں گے، تعلقات آپس میں جڑیں گے، کوئی بھی بندہ آپ کو پھر نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اپنے اندر برداشت پیدا کرنے کے لیے
اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے مزاج کو نرم بنانے کے لیے بہت ساری چیزوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے بہترین چیز جس سے انسان کو جلدی نفع ہوتا ہے وہ ہے اللہ والوں کی صحبت۔ جب بندہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، برداشت بھی بندے کے اندر آ جاتی ہے، زبان پہ کنٹرول بھی ہو جاتا ہے، مزاج کے اندر بھی نرمی آ جاتی ہے، اللہ والوں کی صحبت ملتی ہے، بندہ دوسروں کا حق دینے والا بن جاتا ہے، حق کھانے والا نہیں بنتا، حق چھیننے والا نہیں بنتا۔ کوشش یہ ہوتی ہے رب کو جواب دینا ہے، زندگی کے اندر میں حقوق ادا کر کے چلا جاؤں۔ آخری واقعہ بیان کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور تابعی گزرے ہیں، ان کی صحبت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسی شخصیت بھی تشریف لایا کرتی تھی۔ ایک تابعی کی صحبت میں صحابی آیا کرتے تھے، اور جب عبید بن عمیر کچھ ارشاد فرماتے، عبداللہ ابن عمر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتے۔ حضرت عبید بن عمیر کے دور میں ایک عورت تھی جس کو اپنے حسن و جمال کے اوپر ایک ناز تھا۔ میرا حسن، میرا جمال، میری خوبصورتی، میری آنکھیں، میرے رخسار، میرے چہرے کی چمک دمک، اپنے حسن کے اوپر ناز تھا۔ ایک مرتبہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بالوں کے اندر کنگھی کر رہی تھی۔ خاوند کمرے کے اندر داخل ہویا تو بیوی نے اپنے خاوند کی طرف دیکھ کے کہا، کیا معاشرے کے اندر کوئی بندہ ایسا بھی ہے جو میرے حسن و جمال کو دیکھے میری زلفوں کا اسیر نہ بنے، جو میرے حسن و جمال کو دیکھے میرے اوپر فریفتہ نہ ہو، میرا گرویدہ نہ ہو، میرا عاشق نہ بنے؟ تو خاوند کہنے لگا، ہاں ایک شخصیت عبید بن عمیر کی ہے، تو ایک مرتبہ کی بات کرتی ہے، اگر وہ 100 مرتبہ بھی دیکھ لیں تب بھی تیرے فدا نہیں ہوں گے، تب بھی تیرے گرویدہ نہیں ہوں گے۔ بیوی نے اپنے خاوند سے کہا، ایک مرتبہ میرے سرتاج آپ کی اجازت چاہیے کہ میں اپنا چہرہ عبید کو دکھا دوں۔ خاوند پتہ نہیں کس سوچ میں تھا، بیوی کو اجازت دے دی۔ بیوی نے اپنے آپ کو اور زیادہ تیار کیا، اپنے میک اپ کے اندر اور زیادہ شدت اختیار کی، حتیٰ کہ جب اپنے آپ کو اور زیادہ خوبصورت بنایا، خوبصورت بنانے کے بعد برقعے کے اندر ملبوس ہو کے عبید بن عمیر کی مجلس کے اندر پہنچ گئی۔ حضرت درس حدیث دے رہے تھے، پیغام بھیجا، حضرت میں نے تنہائی کے اندر آپ سے بات کرنی ہے، مجھے ملاقات کا وقت چاہیے۔ عبید بن عمیر کے پاس کاغذ کا ٹکڑا آیا، شاگردوں سے فرمایا، میں نے ایک عورت کے سوال کا جواب دینا ہے، جواب دے کے تمہارے پاس آتا ہوں۔ آپ نے درس حدیث کو موقوف کیا، عورت کو تنہائی کے اندر لے گئے۔ جی میری بہن، کون سا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ عورت نے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا۔ مسئلہ پوچھنے کے دوران اس عورت نے اچانک اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ جب چاند جیسا خوبصورت چہرہ عبید بن عمیر کے سامنے آیا، حضرت عبید نے اپنے سر کو جھکایا، اس خاتون سے فرمایا، او میری بہن کیا کر رہی ہے؟ تو مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئی تھی یا چہرہ دکھانے کے لیے آئی تھی؟ وہ خاتون کہنے لگی، حضرت مجھے آپ سے محبت ہو چکی ہے، آپ میری خواہش کو پورا کر دیں۔ حضرت عبید بن عمیر نے فرمایا، اچھا تو مجھے گناہ کی دعوت دینے کے لیے آئی ہے، زنا کا ارتکاب کروانا چاہتی ہے؟ حضرت نے فرمایا، میرے چند سوالات کا جواب دے دو، تیری دعوت گناہ کے اوپر بعد میں غور کروں گا۔ حضرت عبید نے فرمایا، میرا پہلا سوال یہ ہے، جب تیری موت کا وقت قریب آئے گا، ملک الموت پہنچ جائے گا، کیا اس وقت زنا کرنا اچھا لگے گا؟ اس خاتون نے کہا نہیں۔ حضرت عبید نے فرمایا، میرا دوسرا سوال یہ ہے، مرنے کے بعد جب قبر کے اندر دفن کیا جائے گا، منکر نکیر سوالات کرنے کے لیے آئیں گے، منکر نکیر سوال کریں گے، مر ربو کا، کیا اس وقت تو فرشتوں سے کہے گی مجھے زنا کرنے کے اندر خواہش ہے، کیا یہ گناہ اچھا لگے گا؟ کہنے لگی نہیں۔ حضرت عبید نے فرمایا، میرا تیسرا سوال یہ ہے، جب تو اللہ کی عدالت میں پیش ہوگی، محشر کا میدان برپا ہوگا، انسانیت کھڑی ہوگی، نام اعمال تقسیم کیے جا رہے ہوں گے، کسی کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، تیرے بارے میں نہیں پتا کس ہاتھ میں ملے گا، کیا اس وقت گناہ کرنا اچھا لگے گا؟ کہنے لگی نہیں۔ حضرت نے فرمایا، میرا چوتھا سوال یہ ہے، جب لوگوں کو پل صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا، کیا اس وقت گناہ کرنا اچھا لگے گا؟ کہنے لگی نہیں، حتیٰ کہ جسم کانپنا شروع ہو گیا، رونا شروع کر دیا۔ حضرت نے فرمایا، بہن اپنے گھر چلی جا، اپنے گھر جا کے رب کو راضی کر، اپنے
رب کا ڈر دل کے اندر پیدا کر، روتے ہوئے کانپتے ہوئے اپنے گھر چلی گئی۔ جب گھر کی دہلیز میں قدم رکھا، عورت کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک اللہ والے کی مختصر صحبت کا، اللہ والے کی مختصر جامع نصیحت کا عورت کے اوپر کتنا اثر ہوا۔ آئی تھی گناہ کی دعوت دینے کے لیے، روتے ہوئے واپس چلی جاتی ہے۔ جب گھر کے اندر داخل ہوئی، خاوند کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ جب تو گئی تھی تیرے لبوں کے اوپر مسکراہٹ تھی، تیرے چہرے کے اندر چمک تھی، تیری تو چال کے اندر بھی قیامت پائی جاتی تھی، اب کیوں رو رہی ہے؟ بیوی سر جھکا کے خاوند سے کہنے لگی اگر مرد اتنے نیک ہو سکتے ہیں تو عورتیں نیک کیوں نہیں بن سکتی؟ عورتیں پرہیزگاری کی زندگی کیوں نہیں گزار سکتی؟ اس عورت نے عبادت کرنا شروع کر دی۔ خاوند جو آزاد خیال کا مالک تھا، بعد میں کہا کرتا تھا لوگوں مجھے کس بندے نے مشورہ دیا کہ اپنی بیوی کو ایک اللہ والے کی صحبت میں بھیج دوں، اللہ والے کی مجلس میں بھیج دوں؟ جب تک نہیں گئی تھی ہر رات شب زفاف ہوا کرتی تھی۔ میری بیوی اللہ والے کی مجلس میں گئی، ان کی مجلس میں جانے کے بعد ہر شب عبادت بن چکی ہے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے، گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ اگر برداشت نہیں ہے اللہ والوں سے تعلق بنائے، برداشت پیدا ہو جائے گی۔ مزاج کے اندر سختی آ چکی ہے، اللہ والوں سے تعلق بنائے، مزاج کے اندر نرمی آ جائے گی۔ کسی کا حق ادا کرنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، اللہ والوں سے تعلق مضبوط بنائے، ہر کسی کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔